محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا ہم بستری ذمہ کرنے کا طریقہ اور اس کے چند آداب و مسائل۔ پیارے عزیز دوستو، ویڈیو کو بہت ہی توجہ اور اطمینان کے ساتھ آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے عزیز دوستو، جوانی کی دہلیز اور فطری سکون دین اسلام انسانی زندگی کے تمام تقاضے و حسن و خوبی پورا کرتا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، بلکہ زندگی کے تمام عمر کے لیے پاکیزہ اصول اور فطری نظام پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ اس نے ہمیں اپنے پیغمبر کے ذریعے زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات بتلا دی ہے۔ نکاح اور بیوی کے ذمہ ہم بستری شرمگاہ کی حفاظت کے ساتھ افزائش نسل کا سبب ہے۔ پھر اللہ اتنی بڑی بات کیسے نہیں بتلاتا، یہ بھی ہمیں بتلا دیا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں برائی، فیشن اور بے حیائی عام سی بات ہو گئی ہے۔ اللہ نے ہمیں کفر و جلالت سے نجات دے کر ایمان و ہدایت کی توفیق بخشی ہے۔ پیارے عزیز دوستو، ہمیں ہمیشہ اپنا قدم بڑھانے سے پہلے سوچنا ہے کہ کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے۔ ہر ایک قدم پھونک کر اٹھانا چاہیے۔ پیارے عزیز دوستو، پیدائش کے بعد جب کوئی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو اسے فطری سکون حاصل کرنے کے لیے شریک حیات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ پیارے عزیز دوستو، اسلام نے شریک حیات بنانے کے لیے نکاح کا پاکیزہ نظام پیش کیا ہے۔ نکاح سے انفرادی اور سماجی دونوں سطح پہ فساد و بگاڑ کا عنصر ختم ہو جاتا ہے اور گھر سے لے کر سماج تک ایک صالح معاشرے کی تعمیر ہوتی ہے۔ پیارے عزیز دوستو، نکاح ہم بستری ذمہ سیکس نکاح کر کے دو اجنبی آپسی پیار و محبت میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں جہاں اجنبیت ان کا اور اپنائیت قدیم رشتہ نظر آتا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس بن جاتے ہیں۔ پاکیزہ تعلق یعنی عقد نکاح کے بعد آپس کی ساری اجنبیت اور سارا پردہ اٹھ جاتا ہے، گویا دونوں ایک جاں دو قالب ہو جاتے ہیں۔ پیارے عزیز دوستو، یہ اللہ کا بندوں پر بڑا احسان ہے۔ میاں بیوی کے جنسی ملاپ کو عربی میں جمع اور اردو میں ہم بستری سے تعبیر کرتے ہیں۔ پیارے عزیز دوستو، جس طرح اسلام نے نکاح کا پاکیزہ نظام دیا ہے، اسی طرح جمع ہم بستری کے بھی صاف ستھرے رہنما اصول دیے ہیں۔ ان اصولوں کی جانکاری پیارے عزیز دوستو ہر مسلم مرد و خاتون پر ضروری ہے۔ پیارے عزیز دوستو، یہودیوں کا خیال تھا کہ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں پیچھے سے ذمہ کرنے سے لڑکا آنگا پیدا ہوگا۔ اللہ نے اس خیال کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، لہٰذا تم اپنی کھیتیوں میں جدھر سے چاہو آؤ۔ پیارے عزیز دوستو، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں جس طرح سے چاہیں ذمہ کر سکتے ہیں۔ شوہر کے لیے بیوی کی اگلی شرمگاہ ہی حلال ہے اور پچھلی شرمگاہ میں ذمہ کرنا حرام ہے۔ چنانچہ اس بات کو اللہ نے اس آیت سے پہلے بیان کیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے۔ حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں، جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، یہاں پر اللہ حکم دے رہا ہے کہ حیض کی حالت میں بیوی سے ذمہ نہ کرو، اور جب حیض سے پاک ہو کر غسل کر لے تو اس کے ساتھ اس جگہ سے ہم بستری جمع کرو جس جگہ جمع کرنے کی اجازت دی ہے۔ حیض اگلی شرمگاہ سے آتا ہے۔ حیض کا خون آنے تک جمع کرنا منع ہے، اور جب حیض بند ہو جائے تو اسی جگہ جمع کرنا ہے جہاں سے خون آ رہا تھا۔ پیارے دوستو، نساؤکم ارسل لکم کی تفصیل صحیح حدیث سے بھی ملاحظہ فرما لیں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے۔ پیارے دوستو، راوی حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، لہٰذا تم جس طریقے سے چاہو ان سے جمع کرو، یعنی خواہ آگے سے، خواہ پیچھے سے، خواہ لٹا کر، یعنی اولاد والی جگہ سے۔ پیارے دوستو، دوسری روایت میں ان عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے
تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، لہٰذا تم جس طریقے سے چاہو ان سے ذمہ کرو، خواہ بیوی سے آگے سے صحبت کرو چاہے پیچھے کی طرف سے کرو، مگر پچھلی شرمگاہ سے بچو اور حیض کی حالت میں ذمہ کرنے سے بچو۔ پیارے عزیز دوستو، آج کے پرفتن دور میں میاں بیوی کو اسلام کی یہ بات جاننی چاہیے اور اسے ہی عملی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے۔ جو لوگ فحش ویڈیوز دیکھ کر غلط طریقے سے منی خارج کرتے ہیں، اس کی زندگی سے حیا نکل جاتی ہے، لمحہ و لمحہ بے حیائی کی راہ چلنے لگتا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، یاد رکھیں بیوی سے اسلامی طریقے سے ذمہ کرنا بھی باعث ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور بیوی سے ذمہ کرتے ہوئے تمہارے عضو میں صدقہ ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو کیا اس میں بھی اجر ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ اگر وہ یہ خواہش حرام جگہ پوری کرتا تو کیا اسے اس کا گناہ ہوتا؟ اسی طرح جب وہ اسے حلال جگہ پوری کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے۔ میرے پیارے غریب دوستو، ہم بستری کے چند آداب و مسائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، نمبر 1، ہم بستری کی نیت۔ بیوی سے ہم بستری ذمہ عفت و عصمت کی حفاظت، آزمائش نسل اور حرام کام سے بچنے کی نیت سے ہو۔ ایسی صورت میں اللہ نے صرف ہم بستری پہ اجر دے گا بلکہ نیک اولاد سے بھی نوازے گا اور دنیاوی و اخروی برکتوں سے نوازے گا۔ نمبر 2، ہم بستری کی اہمیت۔ ہم بستری شہوت رانی نہیں ہے بلکہ جوزین کے لیے سکون قلب اور راحت جائے ہے۔ اس لیے قبل از ذمہ شوہر بیوی سے خوش طبعی کی باتیں کرے اور جمع کے لیے ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر راضی کرے۔ پیارے دوستو، نمبر 3، ہم بستری سے پہلے یہ دعا پڑھنا سنت سے ثابت ہے۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنبنا الشیطان ما رزقتنا۔ اے اللہ، ہمیں شیطان سے علیحدہ محفوظ رکھ اور تو جو اولاد ہمیں عنایت فرمائے اسے بھی شیطان سے دور رکھ۔ پھر اگر انہیں بچہ دیا گیا تو شیطان اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ پیارے عزیز دوستو، نمبر 4، ہم بستری کی جگہ۔ ہم بستری کی جگہ آواز سننے والا اور دیکھنے والا کوئی نہ ہو، یعنی ڈھکی چھپی جگہ ہو اور جمعہ کی حد تک شرمگاہ کھولنی کافی ہے۔ پیارے عزیز دوستو، لیکن ایک دوسرے کو دیکھنا اور مکمل ورہنا ہونا آپس میں جائز ہے، جس حدیث میں مذکور ہے کہ جمعہ کے وقت بیوی کی شرمگاہ دیکھنے سے اندھے پن کی بیماری لاحق ہوتی ہے۔ اسے شیخ البانی نے موضوع حدیث قرار دیا ہے۔ پیارے دوستو، نمبر 5، حیض کی حالت میں ہم بستری کرنے کا گناہ اور کفارہ۔ وہ حالت احرام اور وہ حالت روزہ جمع ممنوع منع ہے، باقی دن و رات کے کسی حصے میں جمع کر سکتے ہیں۔ حالت حیض اور حالت نفاس میں صرف جمع کرنا منع ہے، مگر جمع کے علاوہ بیوی سے لذت اندوز ہونا جائز ہے۔ پیارے دوستو، اگر کسی نے حیض کی حالت میں ہم بستری کر لیا تو 1 دینار یا نصف دینا صدقہ کرنا ہوگا، ساتھ ہی اللہ سے سچی توبہ کریں تاکہ آئندہ اللہ کا حکم توڑ کر معصیت گناہ کا ارتکاب نہ کریں۔ یہی حکم نفاس کی حالت میں ہم بستری کا ہے، البتہ صحیح قول کی روشنی میں مستحاضہ سے جمع کرنا جائز ہے۔ نمبر 6، حمل کے دوران حمل بیوی سے جمع کرنا جائز ہے، تاہم شوہر کو اس حالت میں ہمیشہ بیوی کی نفسیات، صحت اور آرام کا خیال رکھنا چاہیے۔ حمل کی مشقت بہت سخت ہے، قرآن نے اس دکھ پر دکھ کہا ہے، اس لیے بعض حالات ڈاکٹر اس دوران ہم بستری کرنے سے شوہر کو منع کرتے ہیں، لہٰذا اس سلسلے میں طبی مشورے پر عمل کیا جائے۔ خصوصاً حمل کے آخری ایام کافی دشوار گزار ہوتے ہیں، ان دنوں ہم بستری کرنا پر خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ پیارے دوستو، نمبر 7، رضوع کی نیت سے ہم بستری کرنا کیسا؟ طلاق شدہ مطلقہ رضیہ کی عدت میں جمع کرنا رضعت ہے کہ نہیں، اس پہ اہل علم میں مختلف اقوال ہیں۔ ان میں قول مختار یہ ہے کہ اگر شوہر نے رضوع کی نیت سے ہم بستری کیا تو رضوع ثابت ہوگا، اور اگر بغیر رضوع کی نیت سے ہم بستری کر لیا تو اسے رضوع نہیں ہوگا، مثلا شہوت ابھر جانے سے عدت میں ہم بستری کر لینا۔ نمبر 8، ہم بستری کے دوران شہوت کی باتیں کرنا کیسا؟ لوگ ہم بستری کے دوران شہوت کی باتیں کرنے سے متعلق سوال کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ ہی عیب کی بات ہے۔ فحش اور بیہودہ باتیں جس طرح عام حالات میں ممنوع منع ہے، اسی طرح دوران ہم بستری میں بھی ممنوع ہوں گی۔ ہم بستری کے لیے جنسی قوت والی دوائی کا استعمال کیسا؟ ہم بستری سے پہلے شہوت بھڑکانے کے لیے جنسی قوت والی
ادویات دوائیں کا استعمال جسم کے لیے نقصان دہ ہے، لہٰذا اس چیز سے بچا کریں۔ ہاں، کسی آدمی میں جنسی کمزوری ہو تو ماہر طبیب سے اس کا علاج کرائیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ نمبر 10، ہم بستری کے لیے جائز کیفیات۔ بی بی کی اگلی شرمگاہ میں ذمہ کرنا حیض و نفاس سے پاکی کی حالت میں جائز ہے، اور ہم بستری کرنے کے لیے بی بی سے بوس و کنار ہونا، خوش طبع کرنا، ہم بستری کے لیے تیار کرنے کے واسطے اعضائے بدن و شمول شرمگاہ چھونا یا دیکھنا جائز و حلال ہے۔ دوستو، پھر اگلی شرمگاہ میں ہم بستری کے لیے جو کیفیت و عہد اختیار کی جائے، تمام کیفیات جائز ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے، ذمہ ہم بستری کی خواہش بیدار ہونے اور اس کا مطالبہ کرنے پر نہ شوہر بیوی سے انکار کرے اور نہ ہی بیوی شوہر سے انکار کرے۔ پیارے دوستو، نمبر 11، شرمگاہ کو چھونا اور دیکھنا کیسا۔ شوہر کے لیے بیوی کی شرمگاہ چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسے چومنا بے حیائی ہے۔ اسی طرح بیوی کے لیے مرد کی شرمگاہ چھونا اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اسے چومنا اور منہ میں داخل کرنا بے حیائی ہے۔ پیارے عزیز دوستو، ان دو باتوں کا ایک جملے میں خلاصہ یہ ہے کہ عورت کی شرمگاہ چومنا اور منہ اورل سیکس کرنا سراپا بے حیائی اور اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کے خلاف ہے۔ پیارے عزیز دوستو، نمبر 12، غیر فطری طریقے سے بچے۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے غیر فطری طریقے سے منی خارج کروانا بھی متعدد جسمانی نقصانات کے ساتھ بے حیا لوگوں کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ مومن ہر کام میں حیا کا پہلو مد نظر رکھتا ہے۔ عموماً شوہر اپنی بیوی کو غیر فطری طریقہ معاشرت اپنانے اور بے حیائی کا اسلوب اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ایسی عورت کے سامنے عہد رسول کی اس انصاری عورت کا واقعہ ہونا چاہیے جس کے قریشی یعنی مہاجر شوہر نے اس سے اپنے یہاں کے طریقے سے مباشرت کرنا چاہا جو انصاری کے یہاں معروف نہ تھا، تو اس کی بیوی نے اس بات سے انکار کیا اور کہا، ہم صرف ایک ہی انداز سے جمع کے قائل ہیں، لہٰذا وہی طریقہ اپناؤ یا مجھ سے دور رہو۔ پیارے عزیز دوستو، یہاں تک کہ بات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچ گئی اور اس وقت قرآن کی آیت نساؤکم حرم لکم فآتوا حرثکم انی شئتم نازل ہوئی۔ پیارے دوستو، نمبر 13، عورت کی پچھلی شرمگاہ میں جمع کرنے کا گناہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کی دبر میں آتا ہے وہ ملعون لعنتی ہے۔ پیارے دوستو، لہٰذا کوئی مسلمان لعنتی کام کر کے خود کو قہر الہی کا سزاوار نہ بنائے۔ کسی سے ایسا گھنونا کام سرزد ہو گیا تو وہ فوراً اللہ سے توبہ کر کے گناہ معاف کرا لے۔ جہاں تک لوگوں کا یہ خیال کرنا کہ بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں جمع کرنے سے نکاح باطل ہو جاتا ہے، سو ایسی بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پیارے عزیز دوستو، نمبر 14، پھر سے ہم بستری کیسے کریں۔ ایک ہی رات میں دوبارہ جمع پھر سے ہم بستری کرنے سے پہلے اگر میسر ہو تو غسل کر لیا جائے یا وضو کر لیا جائے۔ بغیر وضو کے بھی دوبارہ جمع ہم بستری کر سکتے ہیں۔ پیارے عزیز دوستو، نمبر 15، حالت جنابت غسل ذکر و اذکار۔ مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونے سے عورت و مرد دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے منی کا انزال ہو یا نہ ہو۔ حالت جنابت میں سویا جا سکتا ہے تاہم فرض سے پہلے یا جو وقت کو اس نماز کے واسطے غسل کر لے تاکہ بلا تاخیر وقت پہ نماز پڑھ سکے۔ حالت جنابت میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، مگر ذکر و اذکار، دعا و سلام، کام کاج، بات چیت، کھانا پینا سب جائز ہے، حتیٰ کہ سحری بھی کھا سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، نمبر 16، ہم بستری کی حالت میں اذان کا جواب کیسے دیں۔ جب جمع ہم بستری کی حالت میں اذان ہونے لگے یا اقامت کی آواز سنائی دے تو اس عمل کو جاری رکھنے میں کوئی حرج نہیں، تاہم اس سے جلد فراغت حاصل کر کے اور غسل کر کے نماز ادا کریں۔ یاد رہے، اذان سننے کے بعد بھی قصداً بستر پر لیٹے رہنا حتیٰ کہ اقامت ہونے لگے تب جمع ہم بستری کرنا ہماری کوتاہی اور نماز سے غفلت ہے۔ پیارے دوستو، جہاں تک اذان کے جواب کا مسئلہ ہے تو یہ سب پر واجب نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے اور بڑے اجر و ثواب کا حامل ہے۔ اس لیے میاں بیوی سے بات چیت یا بوس و کنار کے دوران جواب دینا چاہے تو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جمع ہم بستری کے وقت اذان کا جواب دینے سے علماء نے منع کیا ہے۔ جب اس عمل سے فارغ ہو جائیں تو باقی کلمات کا جواب دے سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، نمبر 17، منی شرمگاہ کے باہر خارج کرنا کیسا۔ اولاد کے درمیان ضرورت کے تحت وقفہ کرنے کی نیت سے
जिमा करते हुए मनी शर्मगाह के बाहर खारिज करना जायज़ है। शौकिया ऐसा करने से बचना चाहिए क्योंकि निकाह का अहम मकसद अफजाइश नस्ल है। दोस्तों नंबर 18, हम बिस्तरी की बातें लोगों में बयान करना कैसा। मियाँ बीबी की खलबत और जिमा हम बिस्तरी की बातें लोगों में बयान करना बेहयाई की अलामत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस अमल से उम्मत को मना फरमाया है। तो इस बात से इन बेहयाओं को नसीहत लेना चाहिए जो जिमा हम बिस्तरी की तस्वीर या वीडियो बनाते हैं फिर उसे लोगों में फैलाते हैं। नऊज़ बिल्लाह, कितने मलाऊन हैं फहश वीडियोस बनाने, फैलाने और देखने वाले। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरी तमाम उम्मत व माफ़ कर दिया जाएगा मगर जो ऐलानिया गुनाह करते हैं। ऐलानिया गुनाह करने का मतलब यह है कि शख्स रात के वक्त गुनाह करता है बावजूद कि अल्लाह ताला ने उसके गुनाह पर पर्दा डाला होता है। मैंने रात फला फला बुरा काम किया था, रात गुजर गई थी और उसके रब ने उसका गुनाह छुपा रखा था। जब सुबह हुई तो वो खुद पर दिए गए अल्लाह के पर्दे खोलने लगा। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह ताला हमारे अंदर इस्लामी गैरत व अहमियत पैदा कर दे, हया की दौलत से माला माल कर दे, बेहयाई से कोसों मील दूर कर दे और मरते दम तक इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात पे इखलाक के साथ अमल करते रहने की तौफीक बख्शे, आमीन। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो आगे दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।